أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ القارعہ، اس سورت کا تعارف ہے الموازین الالہیہ، یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ جو ترازو ہیں وہ دن قیامت پیش ہونے والے ہیں. ان ترازوؤں کی وجہ سے کسی کی عیشت راضیہ، گزران بڑی اچھی ہوگی، اور کوئی ایسے ہوں گے جو نار حامیہ، جو جلتی آگ کا ایندھن بن جائیں گے. الیاذ باللہ. فیصلہ ان کے اپنے ترازو کر رہے ہوں گے. دنیا میں جتنے لمحات کے لیے گئے تھے وہاں کیا کرتے رہے، کن فضولیات میں پڑے رہے یا کن گناہوں میں پڑے رہے. نیکیوں کا وزن کم ہوگا. یہاں پر یہ بات ضرور دیکھنی ہے کہ اللہ نے فرمایا اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے ترازو بھاری ہو گئے تو وہی اچھی گزران میں ہوگا. واما من خفت موازینہ، جس کے ترازو ہلکے ہو گئے تو بس وہ فامہ ہاویہ، وہ گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب یہ کس چیز سے بھاری اور کس چیز سے ہلکے؟ ظاہر ہے حسنات نیکیوں سے بھاری ہوں گے تو جنتی ہے، نیکیوں سے ہلکے ہوں گے تو جہنمی ہے. تو یوں کہنا چاہیے کہ گناہوں کے اعتبار سے بھی جس کے بھاری ہوئے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور نیکیوں کے اعتبار سے جس کے بھاری ہوئے وہ جنت میں جائے گا. لیکن یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں تو وہ جنت میں، اور جس کی نیکیاں ہلکی ہوئیں. اس کا مطلب ہے تولا ہی صرف نیکیوں کو جائے گا، کیونکہ گھٹیا چیز کی طرف توجہ ہی کسی کی نہیں ہوگی، کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا. لا تسأل عن اصحاب الجحیم اور ولا يسأل حمیم حمیما. نہ کسی جہنمی کے بارے میں کسی سے پوچھ ہوگی اور نہ جہنمی ایک دوسرے کو پوچھ سکیں گے اور نہ کسی سے کچھ مانگ سکیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ایسے لوگوں کا ترازو بھی دن قیامت قائم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے سارے اچھے اعمال ضائع ہو رہی ہیں تو برے اعمال کو کون دیکھتا ہے. تو یوں اس کا مطلب ہے تولا صرف نیکیوں کو جائے گا. ایک ایک نیکی جس کے اوپر فیصلے ہو رہے ہوں گے، آسمان و زمین جتنی لمبی جنتیں ایک ایک نیکی پر مل رہی ہوں گی. وہ ایک ایک نیکی، اب فرض کرے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے ہی موحد کو کروڑوں نیکیاں مل جاتی ہیں. وہ تو ایک ایک نیکی ہے. ایک لفظ سے ایک ہی نہیں بلکہ 10 گنا بڑھ کر نیکیاں ملتی ہیں. یعنی اتنا کچھ یہاں جمع ہو سکتا ہے فری میں. پانیوں کی طرح بہہ رہی ہیں، سانس کی طرح جو فری چل رہی ہیں نیکیاں. حالانکہ سانس جتنی قیمتی چیز نہیں، لیکن یہ فری چلتا ہے. پانی کتنا اہم ہے لیکن اکثر جگہوں پر فری دستیاب ہوتا ہے. تو اسی طرح نیکیاں یہاں اتنی زیادہ کر دی گئیں، حتیٰ کہ یہ صرف تسمیہ ہے جن سے ہر صورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے اپنے اندر اتنے ذخائر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ بہت مہنگا ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے بڑی محنتیں کرنے کے بعد تب زبان پر جا کر یہ جاری ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو فری سے فری تر کیا ہے. مہنگی سے مہنگی چیز کو اللہ نے آسان تر بنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سورۃ الفاتحہ کو عام کر دیا، حالانکہ یہ بہت بڑا خزانہ تھی جس کے نازل ہونے پر اسپیشل فرشتہ آیا تھا خوشخبریاں دینے کے لیے. تو یوں بندہ نیکیاں جمع کر سکتا ہے. زبان تو ہل سکتی ہے جب جسم تھک جائے، زبان کو ہلاتا رہے. جسم میں جب جان آئے تو نماز، قیام، حتیٰ کہ دین کے مرحلے میں جو بھی ذمہ داری ہے
اس کو پورا کرنا شروع کر دے۔ سب سے پہلے ذمہ داری اقامت الدین کی، کہ دین کو قائم کرنا ہے۔ دین کے قائم کرنے میں ہاتھ لگانا، پاؤں سے چلنا، زبان سے بولنا، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، غرض کوئی بھی مرحلہ ہے جس سے دین قائم ہو، ہر وہ کام کرنا ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ نے نبیوں کی ذمہ داری یہی لگائی تھی۔ پھر اس امت کے لیے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ ان ساروں کو یہ وحی کی گئی کہ دین کو قائم کریں، دین کو اپنے جسم پر قائم کریں کہ کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، اپنے گھر پر قائم کریں کہ کوئی چیز اللہ کے دین کے خلاف یہاں نہ ہو، اپنے کاروبار میں قائم کریں کہ بغیر اللہ کی رضا کے کچھ نہ ہو، اللہ کے احکام کے مطابق ہی یہ سب کچھ چلے گا۔ تو یوں اس صورت کا دعویٰ بنتا ہے موازین یوم القارعہ لعیشۃ راضیہ او نار حامیہ۔ القارعہ کا ذکر تو القارعۃ الالہیہ جو سورۃ الحاقہ میں ہے گزر چکا ہے، لیکن یہاں پر صرف کھڑکھڑانے والی چیز اس کا ذکر کر کے اس دن کے ترازو کا ذکر کیا۔ تو یہ کس چیز کو کھڑکھڑانے والی ہے؟ کانوں کو کھڑکھڑائے گی، پورے جسم کو لڑکھڑائے گی، حتیٰ کہ یہ بندہ اس قرع کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ دل، دماغ اور آنکھوں اور کانوں پر بیک وقت حملہ آور چیز ہوتی ہے القرع۔ موازین یوم القارعہ، تو اس دن کے ترازو کو جس نے دیکھ کر اپنی زندگی کو بھرنا شروع کیا، اس کے لیے بھی زمین پر بھی خوشخبری ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اسے یہ خیال ہو کہ میرا ترازو بھر جائے، میں دن قیامت رسوا شرمندہ نہ ہوں، تو یہ کوشش شروع کرتا ہے، اللہ اس کی مدد بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ اس کی کھیتی کو خواہ مخواہ یعنی بغیر کسی محنت کے بھی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اول محنت اس نے کی، اتنی محنت نہیں کی کہ جتنی کھیتی بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کریم اس کی کھیتی بڑھانا شروع کر دیں گے۔ والذین جاہدوا، یعنی بیج تو خود بونا ہے، تھوڑا سا تو خود ہی چلنا ہے، پھر دیکھنا کہ بہت کچھ آ رہا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ اس کے لیے خود بخود راستے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کریم اگر راستے نہ کھولتے، بھائی جتنی کو محنت کرتا ہے اتنا ہی صلہ پائے گا، لیکن نہیں، یہ اللہ کر سکتے تھے، قادر ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمارے لیے راستے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس فیسلٹی، اس سہولت کو بھی بندہ یاد رکھ کے اللہ کے دین کے اندر محنت دکھائے تو اللہ کریم کبھی بھی اس کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔